السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم ٹو اسٹوریز ورلڈ، جس میں ہم آپ کو بہت ہی اچھی کہانیاں سنائیں گے۔ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں، کہانی کا نام ہے 40 علی بابا ایک چور۔ آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ صبح سویرے علی بابا کی آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے اپنی تجوری کو کھولا۔ وہ صبح سویرے سب سے پہلے یہی کام کیا کرتا تھا۔ وہ حیران رہ گیا، تجوری بالکل خالی پڑی تھی۔ اس میں سے تمام زیورات، اشرفیاں اور ہیرے اس طرح غائب تھے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اس نے چیخ چیخ کر اپنے گھر والوں کو اپنے گرد جمع کر لیا اور لگا چلانے۔ ارے میں مارا گیا، کوئی چور میری تجوری کا صفایا کر گیا، میں برباد ہو گیا، میں کہیں کا نہیں رہا۔ حیرت ہے، اتنے بہت سے زیورات، اشرفیاں اور ہیرے چور کس طرح اٹھا کر لے گیا؟ علی بابا کی بیگم نے کہا، ایک منٹ ٹھہرو، پہلے میں اپنے بھائی کا حال پوچھ کر آتا ہوں، کہیں اس کی تجوری کا بھی صفایا تو نہیں ہو گیا۔ یہ کہہ کر علی بابا باہر کی طرف دوڑ پڑا۔ اس کے گھر کی دیوار کے ساتھ دوسرے بابا کا گھر تھا۔ اس نے زور زور سے دوسرے علی بابا کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اچانک دروازہ کھلا۔ کیا ہو گیا ہے صبح ہی صبح؟ کیا تمہیں تمام رات چوہوں نے سونے نہیں دیا؟ دوسرے علی بابا نے تیز آواز میں کہا۔ ارے ہاں، واقعی ان کمبخت چوہوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ صبح صبح میں تم سے یہی مشورہ کرنے آیا تھا کہ ان بدبخت چوہوں سے کس طرح چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ ہاں تو تم کیا کوئی ترکیب بتا رہے ہو، یا میں تیسرے علی بابا کا دروازہ کھلواؤں؟ لیکن تم اتنی سی بات کے لیے دوپہر کے وقت بھی تو آ سکتے تھے۔ ہاں واقعی میں اتنی سی بات کے لیے دوپہر کو بھی تو آ سکتا تھا۔ اچھا تم آرام کرو، میں دوبارہ آ جاؤں گا۔ ہاں بہت بہت شکریہ، تم میرے بہت اچھے بھائی ہو، میری ہر بات فوراً مان لیتے ہو۔ اور ہاں دوپہر کو جب بھی آؤ نا تو تھوڑی سی لسی لیتے آنا، کل سے میری بھینس بیمار ہے، دودھ نہیں دے رہی، اور لسی کے بغیر تم جانتے ہو لقمہ میرے حلق سے نہیں اترتا۔ ہاں یہ تو ہے، میں جانتا ہوں۔ خیر اگر گھر میں لسی بچ گئی تو میں تمہارے لیے لیتا آؤں گا۔ بہت بہت شکریہ، اگر نہ بچے تو تب بھی لیتے آنا، دوسرے علی بابا نے کہا۔ اچھا بات ہے، آخر تم میرے بھائی ہو، مذاق تو نہیں ہے۔ لسی نہ بچی تو بھی ضرور لے کے آؤں گا۔ اور پہلا علی بابا واپس مڑا، اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ سب کے سب صحن میں بیٹھے رو رہے تھے۔ ہائے تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ علی بابا نے حیران ہو کر کہا، کیا بننا، کیا معلوم ہوا، دوپہر کو بات کریں گے، اور ہاں اس کے لیے لسی بھی لے کر جاؤں گا، بیچارہ بغیر لسی کے روٹی بھی نہیں کھا سکتا۔ کس کی بات کر رہے ہو، دماغ تو ٹھیک ہے؟ اپنے بھائی دوسرے علی بابا کی۔ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہاں ہے کہ چوہوں کے بارے میں دوپہر کو بات کریں گے، تم فکر نہ کرو بیگم، آج ان چوہوں کا میرے گھر میں آخری دن ہے۔ چوہوں نے تو واقعی ستا کر رکھا ہے، لیکن تم چوہوں کے بارے میں بات کرنے کب گئے تھے؟ بیگم نے کہا، ہائے میں چوہوں کے بارے میں بات کرنے نہیں گیا تھا۔ نہیں تو آپ سے کس نے کہا کہ آپ چوہوں کے بارے میں بات کرنے گئے تھے؟ غضب خدا کا، صبح صبح بھی کوئی چوہوں کے بارے میں بات کرتا ہے؟ واقعی یہ بات بھی ہے، لیکن پھر بھی اپنے بھائی کے پاس کس لیے گئے تھے، یہی تو بات سوچنے کی ہے۔ ارے تو سوچو، روکا کس نے ہے سوچنے سے؟ وہ سب سوچ میں ڈوب گئے۔ ایسے میں علی بابا کی نظر کھلی تجوری پر پڑی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور صحن سے بھی تجوری صاف نظر آ رہی تھی۔ ہائے یہ میری تجوری کو کس نے کھولا؟ اس نے کہا ہاں، اوہ تجوری، ہاں واقعی تجوری کو کس نے کھولا؟ بیگم نے بھی چلایا
ارے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ساری کی ساری دولت کہاں گئی؟ اف! اب یاد آیا اپنے بھائی سے کیا پوچھنے گیا تھا کہ کہیں اس کی تجوری بھی تو کسی چور نے خالی نہیں کر دی۔ ٹھہرو، میں بھی پوچھ کر آتا ہوں۔ کیا حق پوچھ کر آؤ گے؟ پھر بھول جاؤ گے۔ بہتر ہے کہ ننھے علی بابا کو ساتھ لے جاؤ، یہ آپ کو یاد کروا دے گا آپ وہاں کس لیے پہنچے ہیں۔ اچھی بات ہے، آؤ ننھے علی بابا۔ اس نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور باہر کی طرف نکل گیا۔